اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ چیزیں حرام ہیں، وہ بھی بالکل واضح ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں بتا دیا چیزیں حرام ہیں، جیسے شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، اور بتوں کی پرستش، یعنی حرام چیزیں بھی واضح ہیں، جو گناہ کے کام ہیں اللہ نے ان کا بھی بتا دیا یہ حرام ہے، اور کچھ چیزیں ہیں حلال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا کھانے پینے میں جو حلال چیزیں ہیں اللہ نے ہمیں ان کی وضاحت دے دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کھانے میں جانوروں میں وہ جانور جو اپنی کچلیوں سے شکار کرتے ہیں، اپنے دانتوں سے شکار پہ جھپٹتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ چرنے والے سارے جانور حلال ہیں، گدھا اس میں نہیں آتا، لیکن گدھے کے لیے الگ سے روایت آتی ہے کہ وہ حرام ہے۔ اور جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی جاؤ اعلان کر دو، صحابہ نے گدھے کا گوشت بنایا ہوا تھا، اعلان کر دو جنگ میں کہ وہ جو کھانا بنایا ہے وہ گدھا حرام ہے، جو پکایا ہے اس کی ہانڈیاں اس کو الٹ دو اور ہانڈیاں توڑ دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ گوشت پھینک دیتے ہیں، ہانڈیاں دھو لیں، فرمایا چلو دھو لو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حرام کسی برتن میں اگر پکا ہے اس کو دھونے سے وہ برتن استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کے حرام کو جو ہے وہ اس کو پھینکنا ضروری ہے۔ تو یہ گدھا نہیں آتا نا، کچلیوں سے شکار نہیں کرتا، زمین پہ چڑھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے الگ سے اس کو حرام، پہلے حلال تھا پھر اس کو حرام ٹھہرا دیا۔ اچھا جی، جیسے جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے حرام ہے، اس سے بچا جاتا ہے، لیکن جو چیزیں متشبہ ہیں، جیسے جو لوگ حرام کے مرتکب ہیں، کیا ان سے تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں؟ شراب کے عادی ہیں، ان سے میل جول رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ متشبہ چیزیں ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر متشبہ چیزوں میں جو پڑ گیا پھر وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے، یعنی پڑھ سکتا ہے، پڑھ جاتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اس نیت سے اس سے تعلق رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کو ہدایت پہ لے آئیں تو غلط نہیں ہے، لیکن اگر ویسے ہی تعلق داری ہے، اس سے دوستی ہے، تو پھر ممکن ہے کہ تم بھی اس جیسے نہ ہو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا اس کی مثال اس آدمی کی چرواہے کی سی ہے جو اپنی چراگاہ، اپنی بکریوں کو وہاں چرواتا ہے جہاں بادشاہ کی چراگاہ، بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے ہر بادشاہ کی کہ وہ دور تک پھیلی ہوتی ہے، وہاں پہ اور لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جانور چرائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بھی چراگاہ ہے، اور اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کے حرام کردہ کام ہے، لہٰذا اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے داخلے کی، تو اس کی باڑ کے قریب جانا بھی ممکن ہے، جو باڑ کے قریب پھر رہا ہے اس کے جانور ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی داخل ہو جائیں، اس لیے متشابہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جیسے حرام کھاتے تو نہیں ہے لیکن کوئی بانٹ رہا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو اس میں پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ جیسے کسی کے نام کی نظر و نیاز دی ہوتی ہے، کوئی درباروں پہ بکرے چڑھائے ہوتے ہیں، وہاں کا لنگر ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک ایسی چیز ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب۔ سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے، انسان کا دل اگر اچھا اور نیک اور فرمانبردار ہے تو سارا بدن اس کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبردار، اللہ کی نیکیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، ہر کام اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن اگر دل خراب ہو جائے، اللہ کا خدا نخواستہ نافرمان اور باغی ہو جائے تو پورا بدن اس کی اطاعت کرتا ہے، تو پورا بدن ہی انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ استقامت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ استقامت عطا فرما۔ اس دعا کو یاد بھی رکھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور متشابہ چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، حرام کے ساتھ ساتھ حرام سے بچتے ہیں، متشابہ سے بھی بچیں۔